حجاب عربی اور پردہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ دونوں الفاظ تقریباً ہم معنی ہیں۔ عورت کا غیر مرد، نامحرم اور اجنبی سے ستر چھپانا، اپنے آپ کو پوشیدہ ڈھکا لپیٹا رکھنا حجاب یا پردہ کہلاتا ہے۔ ویسے بھی عورت کا مطلب ہی ڈھکی ہوئی چیز ہے۔ حجاب کا لفظ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے اور یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں موت کو بھی حجاب قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردہ اور حجاب جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہود و نصارہ، یونانی، ایرانی اور ہندی معاشرے کے افراد اپنی اپنی تہذیبوں اور تقاضوں کے علمبردار تھے۔ ان کے یہاں مذہباً پردے کا کوئی تصور یا قانون نہیں تھا، لیکن بعد از اسلام جو مسلمانوں کے تمدن اور معاشرت کی بنیاد پڑتی گئی، اس کے متعلق مناسب احکام نازل ہوتے گئے، حتیٰ کہ شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کی شرم و حیا کی، عزت و ناموس کی پوری حد بندی کر دی۔ حجاب پردے کا اولین حکم قرآن کریم کی آیات کریمہ قرار پائی، جس میں رب الجلال نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو ایک حصے میں اپنے اوپر ڈالے رہیں، اور یہ ان کے لیے موجب شناخت ہوگا تو انہیں کوئی ایذا نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان عورتیں اس آیات کے نزول سے قبل ہی چادر اوڑھا کرتی تھی، لیکن کسی اور طریق پر۔ آیت کریمہ نے چادر اوڑھنے کا ڈھنگ بتا کر اسے شرعی پردہ قرار دیا، بلکہ ان کے لیے چادر اوڑھنا لازمی قرار دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں گو کہ پردے کا تصور نہ تھا، لیکن وہ لباس ایسا پہنتی تھی کہ ان کی پشت تو ڈھکی رہتی تھی لیکن سینہ کھلا رہتا تھا۔ یہ لباس بینہ ایسا ہی ہوتا تھا جیسا کہ آج کل مغرب کی ماڈرن عورتیں پہنتی ہیں۔ دین اسلام کے انقلاب پردے حجاب کا تصور دیا کہ پشت اور سینہ سب ڈھکا رہے۔ اسلام اولین مذہب ہے جس نے حجاب کا حکم دیا، اور مسلمان اولین قوم ہے جس نے پردے کو رواج دیا۔ آیت کریمہ کا اصل مفہوم عورتوں اور معاشرے کو فتنے سے بچانا ہے، نہ کہ اعضاء کی نمائش کر کے قعرِ جہنم کو بھرنا۔ پردہ عورت کے وقار اور عظمت کی علامت ہے۔ آج کے جدید دور میں عریانی، فحاشی اور بے حیائی کا رجحان ہے۔ ہر ناجائز چیز کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ عورت کے پردے کا بھی ہے، جس نے حجاب کا حکم دیا، اور مسلمان اولین قوم ہے جس نے حجاب یا پردے کو رائج کیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس نے زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسلام نے مرد و عورت دونوں کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق پامال ہوتے تھے اور وہ معاشرے میں کم تر تصور کی جاتی تھی۔ عورت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ عورت کی غیر مرد، نامحرم اور اجنبی سے خود کو چھپانا حجاب یا پردہ کہلاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو اس کے حقوق دلائے اور اس کی عصمت کی حفاظت کی۔ سن 2 ہجری میں جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مسجد میں موجود عورتوں نے اپنے گھروں سے چادریں منگوائی اور خود کو ان میں ڈھانپ لیا۔ قرآن و حدیث کے متعدد مقامات پر پردے کے احکام موجود ہیں۔ تقویٰ کا حجاب سب سے بہتر حجاب ہے۔ آج ہم نے نئے معاشرے میں حجاب کی اصل پہچان کو کھو دیا ہے، جو صرف جہالت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اصل پردے کی مقصد کو پہچاننا چاہیے۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اسے سمجھائیں کہ وہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں اور محرم یا نامحرم کے فرق کو سمجھیں۔ اسلام سے قبل دنیا کے مختلف تہذیبوں اور معاشروں میں عورت بہت مظلوم اور معاشرتی و سماجی عزت و احترام سے محروم تھی۔ زمانہ جاہلیت کی تہذیبوں اور ثقافت میں عورتوں کو ثانوی حیثیت سے بھی کم تر درجہ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کی تحفظ اور ان کے حقوق کو علم بند کیا، اور عورت کی عظمت و احترام کو اس کی صحیح حیثیت کا واضح تصور پیش کیا۔ اسلام دین فطرت ہے
جو آرائش کا حکم دیتا ہے اور نمائش کا نہیں۔ قوموں کا عروج عورت کی حیا اور مرد کی غیرت سے مشروط ہے۔ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، جو اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ حجاب حکم الہی ہے جو بدکاری اور بد نظری سے بچاتا ہے۔ با حجاب عورت کے لیے معاشی ترقی کی راہیں کھلی ہیں۔ پردہ اعلیٰ تعلیم اور ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں۔ حقیقت میں حجاب خاموشی دعوتی دین ہے۔ دل کا پردہ آنکھ میں حیا و نیت کی پاکیزگی کا عملی اظہار پردہ ہے۔ پردہ عورت کو آزادی، تحفظ، شناخت، عزت و وقار عطا کرتا ہے۔ پردہ اختیار کر کے حیا و عظمت کی مضبوط ڈال اپنے ارد گرد قائم کی جا سکتی ہے۔ آج ساری دنیا میں عالمی یوم حجاب کو بڑے جشن و خروش سے منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلمان خواتین امہات المومنین رضی اللہ عنہا کے کردار کو مشرف بنائیے۔ حجاب اپنے مقرر کردہ حدود کے ساتھ ایک شرعی حکم اور دینی ہدایت ہے۔ یہ اسلام کا عطا کردہ معیار عزت و عظمت ہے۔